السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کوآپریٹ فنانس میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کامن اسٹاک ویلیویشن کا ٹاپک کر رہے تھے، اور لاسٹ جو ٹاپک تھا جو لیکچر 7 میں ہم نے کور کیا تھا دیٹ واز ٹیکنیکل انالیسز، اینڈ وی سو کہ ہاؤ ٹیکنیشین اینڈ چارٹسٹ ایویلویٹ سیکورٹی. اس میں جو رول پلے ہوتا ہے وہ ویلیوز کا، جس میں کہ پرائسز اور والیوم کی ویلیوز جو ہیں وہ چارٹسٹ پلاٹ دوز ویلیوز آن دا چارٹ، اور اس میں دے میک سم ٹرینڈس اور پیٹرنس، دے فائنڈ آؤٹ پیٹرنس، اور اس کے مطابق دے بیہیو ان دا اسٹاک مارکیٹ. اب دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں فنڈامنٹل انالیسس کی. فنڈامنٹل انالیسس جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ٹیکنیکل انالیسس ان دا سینس دیٹ دا انویسٹرز آر لوکنگ فار دا انٹرنسک ویلیو آف دا سیکورٹی. جو ایک انر ویلیو ہوتی ہے ایک سیکورٹی میں، اس کو چیز کر رہے ہوتے ہیں انویسٹرز کہ ایکچوئل ورتھ کیا ہے اس اسٹاک کی. اب اس میں جو انفارمیشن انویسٹر کو چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم تین براڈ کیٹیگریز میں وی کین کلاسیفائی دیٹ انفارمیشن، کہ اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے بعد، اس کو اینالائز کرنے کے بعد جو ہے وہ انویسٹر جو ہے وہ کسی ایک ڈیسیژن پہ پہنچتا ہے، اینڈ میک اے ڈیسیژن ریگارڈنگ دا پرچیز اور سیل آف دیٹ پرٹیکولر سیکورٹی اور شیئر. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک کیٹیگری آتی ہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز کی آتی ہے، کہ اکنامک انڈیکیٹرز اس وقت کیا اوور آل اکانومی کا کیا رول ہے اس وقت بزنس کو سپورٹ کرنے میں. فار ایگزامپل دا جی ڈی پی لیول اور انکریز ان جی ڈی پی لیول اوور دا پریویس ایئرز، اور جی ڈی پی کا کیا گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے اس وقت. دین دیر آر ادر فیکٹرز لائک انفلیشن، کہ انفلیشن کا ریٹ کیا ہے. دین وی ہیو انٹرسٹ ریٹس، ایکسچینج ریٹس. ایکسچینج ریٹس جو ہیں وہ انفلوئنسز دی سیکورٹی پرائسز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی سیکورٹی ڈی ویلیو ہو گئی ہے اور ایک ایکسپورٹ اورینٹیڈ کمپنی ہے، دین دیٹ از ٹو سم ایکسٹینٹ ایڈورس افیکٹ آن کمپنی اسٹاک. تو یہ اکنامک انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ اکانومی کا کیا حال ہے اس وقت. Then the second category of information that is analyzed by the investor is your industry comparison. اس میں جو ایک پرٹیکولر کمپنی ہے اس کی جو انڈسٹری ہے اس کی کیا صورتحال ہے، and the investors try to compare that particular industry with the industry ratios اور انڈسٹری کی کنونشنس جو ہیں اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انڈسٹری کی جو ایوریجز ہیں یا انڈسٹری کی جو ریشوز ہیں اوور آل، اس سے اگر کمپیئر کیا جائے اس کمپنی کو تو یہ کمپنی ابو ایوریج ہے یا بلو ایوریج ہے. اگر ابو ایوریج ہے، سرٹنلی دس ایڈز سم ویٹیج ٹو دا کمپنی اسٹاک پرائسز. اور the next and the last but very comprehensive study is the individual status of the company، کہ انڈیویجول کمپنی نے کیا پروگرس کر رہی ہے، اس کا ڈفرینٹ جو پرٹیکولر انڈیویجول انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا شو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اٹ از statutory obligation to publish its financials or to disseminate financials to the say Security and Exchange Commission and to the stock exchanges، تاکہ جو انویسٹرز ہیں ان کو کمپنی کی جو فنانشیل اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں پتہ ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جو کمپنی کے فنانشیلس ہوتے ہیں اس میں بہت سے سیگمنٹس یا بہت سے پارٹس ہوتے ہیں. فار انسٹنس کہ ایک نارمل جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک کمپنی جو ہے وہ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو سبمٹ ٹو دا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن اینڈ ٹو دا اسٹاک ایکسچینجز. اس میں سب سے پہلے آپ یہ ہوتا ہے کہ جو چیئرمین ہوتا ہے یا سی ای او ہوتا ہے اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ پہلے پیجز پہ آتی ہے. اس کو ٹیکنیکل پیرالانس میں مینجمنٹ ڈسکشن اینڈ انالیسس بھی بولا جاتا ہے، کہ سی ای او رپورٹ جو ہوتی ہے یا چیئرمین کی جو رپورٹ ہوتی ہے دیٹ از ٹیلز یو سم تھنگ about the past performance of the company
اینڈ وٹ آر دا فیوچر پلانس آف دیٹ پرٹیکولر کمپنی. اس کو جو انویسٹرز ہیں بڑی اٹینشن کے ساتھ دیکھتے ہیں, بیکاز کہ دیز آر دا ورڈس اینڈ دے ٹرائی ٹو کمپیئر دیز ورڈس ود دا فگرس, کہ جو سی ای او یا چیئرمین کہہ رہے ہیں کیا دیٹ از دیٹ ٹائز ٹو دا فنانشلز آف دا کمپنی, دیٹ ٹائز ٹو دا فگرز آف دا آڈیٹڈ اکاؤنٹس. تو اس میں فار ایگزامپل کہ چیئرمین کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے لاسٹ ایئر میں بہت سے لونس جو ہے وہ پے آف کیے ہیں, بہت سے جو لانگ ٹرم لونس تھے وہ ہم نے پے آف کیے ہیں کیونکہ کیش فلو واز گڈ. سو دا تھنگ دیٹ انویسٹر وڈ لائک ٹو میچ ود دا بیلنس شیٹ, کہ بیلنس شیٹ میں چونکہ کمپیریٹو فگرز دیے ہوتے ہیں تو اس میں وہ دیکھے گا کہ کیا لونس کا جو ہے وہ لیول جو ہے وہ کم ہوا ہے, تو اس طرح وہ کورابوریٹ کرتا ہے انفارمیشن کو. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اسی ایگزامپل کو تھوڑا سا آگے لیتے ہیں کہ ونس دا کمپنی ہیز لکویڈیٹڈ اٹس لونس, سو اٹ کین بی یو کین ڈرا این انفرنس کہ فیوچر جو انٹرسٹ ایکسپینسز ہوں گے دیٹ ول بی لیسر اینڈ دا پروفٹ ول انکریز ایونچولی, کہ آپ کے لونس کم ہو رہے ہیں, آپ کا مارک اپ یا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا, اور اس کا جو افیکٹ ہوگا یہ ہے کہ آپ کے پروفٹس جو ہیں یا ای پی ایس جو ہے وہ زیادہ ہونے کی ایک امید ہوگی آپ. تو اس کے بعد آڈیٹرز کی رپورٹ ہوتی ہے فائنینشیل اکاؤنٹس میں. آڈیٹر کی رپورٹ جو ہے وہ جس طرح کہ آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا آڈیٹنگ کے سبجیکٹ میں, کہ وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دا کمپنیز افیئر کو سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے آڈیٹرز نے, اور ایک رپورٹ ہوتی ہے. انلیس کہ اس میں کوئی کوالیفیکیشن ہو, جو انویسٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ایک سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے, دا فگرز دا اکاؤنٹس ہیو بین آڈیٹڈ بائی اے ویری رسپانسبل پرسن. جو آڈیٹر ہوتا ہے یا آڈٹ کی جو فرمز ہوتی ہیں ان کی اتھینٹیکیشن جو ہوتی ہے یہ ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے. انویسٹر کو جو ہے اس پہ بڑا کانفیڈینس ہوتا ہے, اس لیے یہ بھی ایک سورس آف سیٹسفیکشن کہہ لیں انویسٹر کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی بیلنس شیٹ آتی ہے. بیلنس شیٹ جو ہوتی ہے اس میں انویسٹرز کا جو خاص امپورٹنس جو ہوتا ہے, خاص جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بریک اپ ویلیو پہ آتا ہے, ایکویٹی کے پورشن پہ آتا ہے کہ کمپنی کے بریک اپ ویلیو شیئر کی کیا ہے اس وقت. آلدو کہ یہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ بریک اپ ویلیو اور مارکیٹ ویلیو میں کوئی ضروری نہیں کوئی کوریلیشن ہو, لیکن ڈیفینیٹلی ایک آپ کو ریلیٹو ڈائریکشن کا ضرور پتہ چلتا ہے. سو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیو ڈفرینٹ انٹرسٹ, اور ان کے ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں سیگمنٹس جو ہوتی ہیں بیلنس شیٹ میں ان پہ وہ ان کا فوکس ہوتا ہے. تو جو لاسٹ اس میں سیگمنٹ میں آتی ہے چیز وہ ہمارا انکم اسٹیٹمنٹ ہے, اور انویسٹرز جو ہے دے آر ویری کیوریس اباؤٹ دا انکم اسٹیٹمنٹ ان ٹرمز آف ارننگ پر شیئر اور ڈیویڈنڈ ییلڈ, ڈیویڈنڈ پر شیئر جو ہے جو کہ انکم اسٹیٹمنٹ کی باٹم پہ جو کیلکولیٹ کی جاتی ہیں 2-3 ریشوز, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. چونکہ آپ نے فرسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ کی ریشوز جو ہیں اس میں ارننگ پر شیئر اور ڈیویڈنڈ ییلڈ اس طرح کی جو ہیں یہ انویسٹرز کے لیے خاص طور پہ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں. تو اور اس کے بعد فائنینشیل جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی اس میں زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے. اور انکم اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. اس میں بھی انویسٹر کے لیے خاصی تعداد میں جو ہے انفارمیشن مقدار میں موجود ہوتی ہے. انویسٹرز آر لوکنگ ایٹ دا آپریٹنگ کیش فلو کے آپریشن سے کیا کیش فلو ہوئی ہے اینڈ واٹ واز دا ایپلیکیشن آف دیٹ پرٹیکولر کیش فلو. اس میں جو فار ایگزامپل جو انویسٹنگ ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں آپ کی,
کہ ایسٹس how much amount was spent on acquisition of asset and what was the disposal of the assets. تو اس میں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں انویسٹر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایسٹ بیس کس طرح انکریز ہو رہی ہے, اور جب ایسٹ بیس انکریز ہو رہی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ آپ کی جو سیل ٹو ایسٹ ریشو ہے وہ انکریز کر رہی ہوتی ہے, اور اس طرح دوسری بیلنس شیٹ کے ایریاز اور انکم اسٹیٹمنٹ کے ایریاز پہ بھی ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے اس کا. تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو اس میں تیسرا سیگمنٹ ہے وہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کا آ جاتا ہے آپ کا. Now this segment tells you about how the company increased its resources, capital resources, and اگر کوئی لائبلٹی یا لون جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی liquidate کیا ہے یا pay off کیا ہے, then that is reflected in that segment of the cash flow. So یہ جو financials ہوتے ہیں یہ investors are trying to gather some information, work out some information regarding the intrinsic value. اب intrinsic value سے آگے کیا ہوتا ہے, کیوں intrinsic value پہ انویسٹرز جو ہیں وہ اس کو فوکس وہی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریلیٹیو ایک میئر آپ کے پاس آ جاتا ہے, the intrinsic value of the stock is like say X. Now if the market price is below X, اگر intrinsic value سے آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹر سمجھتا ہے کہ یہ جو ویلیو ہے یہ ریپرزینٹیو نہیں ہے, this is undervalued, the result would be that investor will rush to buy that particular stock. When they try to acquire more share, this will create demand and the price will move upwards. اور اگر investors feel that this level of stock company stock price is overvalued, then they try to liquidate their position, they try to dispose of the shares that particular company. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں there is increased supply of that particular stock, اور اس کی وجہ سے prices جو ہے وہ they come down, اور وہ جو ہے ایک مارکیٹ کریکشن جس کو کہتے ہیں کہ اس سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ایک جو ایکویلیبریم جو ہے وہ ایک کریٹ ہوتا ہے. تو یہ فنڈامنٹل انالیسز ان شارٹ ایک اوور ویو اس کا, کہ انویسٹر اس میں جو ہے وہ انٹرنسک ویلیو کے پیچھے ہوتا ہے, پیٹرنز یا جو ٹرینڈز ہوتے ہیں اس پہ وہ کام نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ وہ ایکچوئل ایک فگرز کو چیز کر رہا ہوتا ہے, ایک فگر یا ایک اماؤنٹ کو چیز کر رہا ہوتا ہے دیٹ ریپرزینٹ دا انٹرنسک ویلیو آف دیٹ پرٹیکولر اسٹاک. تو اب I'm sure کہ you are in a position to differentiate between technical and fundamental analysis. ٹیکنیکل انالیسز میں کوئی فنڈامنٹل فیکٹرز یا جو ہم نے اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کی ہے وہ نہیں ہو رہے ہوتے, پیٹرنس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ٹرینڈز کی بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ انٹرنسک ویلیو کی بات ہو رہی ہوتی. تو یہ بھی کامن اسٹاک کو ویلیو کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو دس از دا اینڈ آف اسٹاک ویلیویشن اینڈ دا ویلیویشن ماڈیول ایز ویل. ہم نے یہاں پہ اس ماڈیول میں ہم نے ٹائم ویلیو آف منی کو دیکھا کہ ٹائم ویلیو آف منی جو ہے وہ ہم کس طرح ڈٹرمن کرتے ہیں. اس کے بعد جو ڈیٹ سیکیورٹیز ہوتی ہیں یا جو اس طرح کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, ڈیٹ انسٹرومنٹس لائک بانڈس, ان کی ویلیویشن کو ہم نے دیکھا. اینڈ لاسٹ سیگمنٹ واز کامن اسٹاک اور آرڈنری شیئرس ویلیویشن. تو اس کے بعد ہمارا ماڈیول جو ہے وہ کیپٹل بجٹنگ کا ہے. کیپٹل بجٹنگ میں آپ کو یاد ہوگا ان دا فرسٹ لیکچر وی کورڈ دا ڈیفینیشن آف کیپٹل بجٹنگ. کیپٹل بجٹنگ جو ہے دیٹ از اے پروسیس ان وچ وی ایویلیویٹ دا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان آرڈر ٹو ایکوائر سم کیپٹل ایسٹس. اور جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیپٹل بجٹنگ میں چونکہ اٹ انوالوز
upfront cost, heavy upfront cost, and so that is say that capital budgeting process or decision is irreversible. کیونکہ آپ نے ایک ڈسیشن جب کر لیا تو اس کو اگر ریورس کرنا پڑ جائے تو اٹ ول انکر ہیوی لاسز. تو اس لیے اس کے لیے ایک ایویلیویشن پروسیس ہے جس سے ہم انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈسیشن لیتے ہیں آن دا بیسس آف دیٹ ایویلیویشن. اس میں دیکھیں کیپٹل بجٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں آپ کے. فار ایگزامپل کہ آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ لگانا ہے, انٹائرلی نیو پروجیکٹ جو ہے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے, اور یو نیڈ ٹو ریپلیس سم آف دا ایسٹس which have already lived for their useful economic life, they have to be replaced. So asset کی ریپلیسمنٹ کے لیے بھی کیپٹل بجٹنگ کی جاتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹینشن یا ایکسپینشن کر رہے ہیں, یو آر گوئنگ ٹو انکریز یور سے پروڈکشن کیپیسٹی, تو اس سلسلے میں بھی, اور یو آر ٹرائنگ ٹو انسٹال سم کاسٹ ایفیشینٹ پیس آف پلانٹ. آپ نے ایک پلانٹ کا سے جو انرجی زیادہ کنزیوم کرتا ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور اس کی وجہ سے وہی پارٹ جو ہے وہ اب پلانٹ جو ہے وہ دیٹ ول کنزیوم الیکٹریسٹی, دیٹ ول ریزلٹ ان کاسٹ سیونگ. تو کاسٹ سیونگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی ادر موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں, سوشل رسپانسبلٹی کا کوئی موٹیو ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل ٹو کنٹرول پولوشن. سو یہ جو 5-6 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کیپٹل بجٹنگ کے, یہ پروجیکٹس ہیں جن کے لیے ہمیں کیپٹل بجٹنگ کرنا ہوتی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں آ جانی چاہیے کہ اگر کوئی ریسرچ یا ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے تو دیٹ آلسو فالس ود ان دا ڈیفینیشن آف کیپٹل بجٹنگ. کمپنیز کے اندر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سی ایک ہینڈسم اماؤنٹس جو ہوتی ہیں دا کمپنیز ہیو ٹو سیٹ اسائڈ فار دوز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ موٹیوز, تو وہ بھی کیپٹل بجٹنگ میں ہی آتے ہیں. اب کیپٹل بجٹنگ کا کیا پروسیس کیا ہے ہمارے پاس؟ نارملی ہوتا یہ ہے کہ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دے کیری آؤٹ سے انالیسس کالڈ SWOT انالیسس, SWOT, which stands for Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. کہ وہ اپنے آپ کو اپنا ایک آڈٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں. جو اسٹرینتھس ہوتی ہیں وہ کنیکٹ ہوتی ہیں, وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اپرچونیٹیز کے ساتھ. اسٹرینتھس کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کے پاس لیکوڈیٹی زیادہ, یو ہیو abundant finances available. اب یہ ہوگا کہ if there is an investment opportunity which is untapped, so you can easily go for that particular opportunity. اگر آپ کے پاس مینجمنٹ کا جو ہے ایکسپیرئنس بہت ہے, مینجمنٹ کی ایکسپرٹائز ہیں, تو دیٹ از آلسو اے اسٹرینتھ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سے اپرچونیٹیز کو جو ہے یو ٹرائی ٹو انکیش اپرچونیٹیز. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو ویکنیسز ہوتی ہیں یو ٹرائی ٹو کور دوز ویکنیسز, بیکاز کہ وہ جو تھریٹس ہوتی ہیں ان سے آپ کو نکلنا ہوتا ہے ان تھریٹ سے. تو اس سلسلے میں اسی انالیسز میں یو فائنڈ سم اپرچونیٹی. ایک انویسٹمنٹ جو ہے اس کی آپ کو ایک اپرچونیٹی, یو آئیڈینٹیفائڈ اپرچونیٹی اور یو آئیڈینٹیفائڈ اپرچونیٹیز, رائٹ, مور دین ون اپرچونیٹی. جب آپ اپرچونیٹی کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں دین یو ہیو ٹو ایویلیویٹ دا اویلیبل ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز. ایک اپرچونیٹی ہے کہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے ایک
پرٹیکولر پروجیکٹ میں، یا آپ کے پاس 2-3 اپرچونیٹیز آ جاتی ہیں، 2-3 پروجیکٹس ہیں، دین یو ہیو ٹو ایویلیویٹ کہ آپ نے ایک اپرچونیٹی جو ہے اس کو جو ہے سے ٹیپ کرنا ہے. اب ایویلیویشن کے بعد یہی ہمارا کیپٹل بجٹنگ کا آج ٹاپک ہوگا کہ ہاؤ کین وی ایویلیویٹ ڈفرینٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ونس یو ہیو ایویلیویٹڈ این اپرچونیٹی دین یو make a decision for that particular opportunity and you then وہ آپ اس کو انڈرٹیک کر لیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو ہر جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے اس کو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ فنانشلی وائبل ہے، اس کی فنانشیل وائبلٹی کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. بفور وی کک اسٹارٹ دا ایویلیویشن پروسیس، اس سے پہلے دیر آر سم بیسکس اینڈ سم ویری امپورٹنٹ کانسیپٹس انوالوڈ ان دا کیپٹل بجٹنگ پروسیس which is I personally believe which is mandatory for all of you to understand better how we evaluate the process, capital budgeting process. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو انکریمنٹل کاسٹس اور بینیفٹس ہوتی ہیں ایک اپرچونٹی کی، انہی کو ایویلیویٹ ہم کرتے ہیں. دیکھیں ریلیونٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے، دو کانسیپٹ ہیں، ایک ریلیونٹ کاسٹ کا ہے، دا ادر ون از نان ریلیونٹ کاسٹ. وین ایور وی آر کنفرنٹڈ ود سچویشن لائک ایویلیویٹنگ این انویسٹمنٹ پروجیکٹ اور اپرچونٹی، دین the first thing we have to work out is to کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں سے ریلیونٹ کیا ہے اور نان ریلیونٹ کیا ہے. دیکھیں ریلیونٹ اینی کاسٹ اور بینیفٹ وچ از انکریمنٹل از ریلیونٹ ٹو دا پروجیکٹ. ایک کاسٹ ہے وچ از انسیڈنٹل ٹو دا انڈرٹیکنگ آف دا پروجیکٹ، ایک بینیفٹ ہے وچ از انسیڈنٹل ٹو دا انڈرٹیکنگ آف پروجیکٹ. اس کو ہم ریلیونٹ جو ہے کاسٹ یا ریلیونٹ بینیفٹ بولیں گے. اب اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ کوٹ کروں گا. آپ کا ایک ایگزسٹنگ سے پروجیکٹ ہے اینڈ دیر از این اپرچونٹی فار یو کہ آپ ایک انویسٹمنٹ جو ہے اس کو اور انکیش کر سکتے ہیں. دیر از این اپرچونٹی. ناؤ آپ کو کیا کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو کمپیئر دا کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف دا ایکسپینشن پروجیکٹ، کہ جو انڈرٹیک نیا کریں گے اس کے ریونیوز کیا ہوں گے اور اس پہ کیا کاسٹ آئے گی اسٹینڈ لون بیسس پہ. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو مکس اپ دا ریزلٹس آف ایگزسٹنگ اینڈ دا پروپوزڈ پروجیکٹ، اور اس کو ہم نہیں کریں گے. ہم صرف جو پروپوزڈ ہے، جو انٹینڈیڈ پروجیکٹ ہے، ہم صرف وی آر کنسرنڈ ود دا کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ اور انویسٹمنٹ اپرچونٹی. اب یہاں پہ جو نان ریلیونٹ ہوتی ہیں کاسٹس، دیر آر سم کاسٹ وچ آر ناٹ ریلیونٹ ٹو دا پروپوزڈ پروجیکٹ. ان کی نیچر جو ہے وہ تھوڑی سی اس طرح کی ہوتی ہے، کنفیوزنگ سی ہوتی ہے. لیٹس ڈسکس دیم فرسٹ. ایک کانسیپٹ ہے سنک کاسٹ کا. سنک کاسٹ از اے پاسٹ کاسٹ وچ ہیز آلریڈی بین انکرڈ. اب اس کا جو نئے پروجیکٹ ہے اس سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل کہ آپ نے ایک نیا پروجیکٹ لگایا، یو آر گوئنگ ٹو مینوفیکچر اے نیو پروڈکٹ اینڈ دیٹ پروڈکٹ ول ناٹ اونلی یوز دا نیو پلانٹ بٹ it will also use the existing plant as well, and the existing plant has ample surplus capacity. ٹھیک. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس
سرپلس کیپیسٹی ہے ایگزسٹنگ پلانٹ پہ اور نیا پلانٹ بھی ہم لگائیں گے, بٹ دا نیو پروڈکٹ ول یوز بوتھ دا فیسلٹیز. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کہ جو ایگزسٹنگ پلانٹ ہے یہ تو آلریڈی انکرڈ ہے کاسٹ. اس کی کاسٹ آپ نے جو ایکوزیشن کاسٹ تھی دیٹ واز انکرڈ ان دا پاسٹ. اگر اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے تو اس کی سرپلس کیپیسٹی جو ہے وہ وہ کوئی ہمیں پے بیک تو نہیں کر رہی. سو وین وی آر گوئنگ ٹو ایویلویٹ دا ایکسٹینشن پروجیکٹ یا ایکسپینشن پروجیکٹ, سو ہم کوئی بھی کاسٹ جو ہے وہ ایگزسٹنگ پلانٹ کی جو ہے وہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے, بیکاز دس از سنک کاسٹ. The cost which has been incurred in the past is a sunk cost. That is not relevant to the proposed investment project. دوسرا concept اس میں committed cost کا آتا ہے. Committed cost is a future cost. Regardless of the fate of the project, you have to incur it. So that's why it is not relevant to the investment. Evaluation point of view سے یہ بھی آپ کی کمیٹڈ کاسٹ جو ہے یہ نان ریلیونٹ ہے. لیٹس ہیو این ادر ایگزامپل آف دا کمیٹڈ کاسٹ. فار ایگزامپل کہ آپ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی بناتے ہیں بفور انڈر ٹیکنگ دا پروجیکٹ اینڈ فار ایک پری ویلیویشن. آپ یہ ہوتی ہے کہ یو ہائر اے کنسلٹینٹ, ٹھیک ہے, اینڈ ڈسکس دا پروجیکٹ with that particular consultant, اور اس سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک فیزیبلٹی چاہیے. Now فیزیبلٹی بنانے سے پہلے کانٹریکٹ ایک سائن ہوتا ہے بٹوین دا کنسلٹنٹ اینڈ دا آرگنائزیشن آف دا کمپنی ریگارڈنگ دا کنسیڈریشن آف دا کنسلٹینسی فی. اب یہ ہے کہ کنسلٹینسی فی جو ہے وہ آپ جو ہے فار ایگزامپل کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 50% ابھی آپ لے لیں گے, 50% آفٹر سبمیشن آف دا فیزیبلٹی لے لیں گے. تو ان کیس یہ دیکھیں کہ پروجیکٹ اگر وائبل فنانشلی نہیں ہوتا یا اگر پروجیکٹ وائبل ہوتا ہے فنانشلی, یو ہیو ٹو پے دا کنسلٹنٹ. دس از سم تھنگ کمیٹڈ ریگارڈلیس آف دا فیٹ آف دا پروجیکٹ. آپ نے وہ کمٹ کر لی ہے چیز. اگر پروجیکٹ نہیں ہوگا تب بھی یو ہیو ٹو انکر دیٹ پرٹیکولر کاسٹ. اور اگر پروجیکٹ انڈرٹیک کریں گے تو وہ جو ہے ریلیونٹ نہیں رہے گی پروجیکٹ کے لیے. سو دس از کمیٹڈ کاسٹ. ایک اور کاسٹ جو کہ کانسیپٹ بہت دیٹ از ویری کروشل, it is very important as far as project evaluation is concerned. اس میں opportunity cost آپ نے definitely پہلے بھی studies میں cover کیا ہوگا, لیکن it is a cost of say surrendering existing benefit in favor of some superior benefits. کہ آپ نے ایک اپنا جو say benefit ہے وہ آپ نے سرنڈر کیا ان فیور آف نیکسٹ بیسٹ اویلیبل آپشن. جب ہم اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف کیپٹل بجٹنگ, دین اس میں بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یو آر کنفرنٹڈ ود اے سچویشن ان وچ دیر از سم اپرچونٹی کاسٹ اینڈ دین یو ہیو ٹو work out the dollar value of that particular opportunity cost. وہ جو ہے وہ آپ اپنے جو فیوچر جو پروجیکٹ ہے, جو پروپوز پروجیکٹ ہے, اس کے بینیفٹ میں سے وہ جو آپ نے سرنڈر کیا اس کو مائنس کر دیتے ہیں تاکہ آپ نیٹ بینیفٹ پہ پہنچ جائیں. اس کی اپرچونٹی کاسٹ کو وی شل کلیئر ود دی ہیلپ آف این ایگزامپل, ابھی کچھ دیر کے بعد کریں گے. تو یہ اپرچونٹی کاسٹ جو ہے دیٹ از ریلیونٹ کاسٹ اینڈ وی ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ ان دا ویلیویشن آف انٹینڈیڈ پروجیکٹ. سو سنک کاسٹ جو ہے اور کمیٹڈ کاسٹ جو ہے وہ
نان ریلیونٹ ہیں اور اپرچونٹی کاسٹ ریلیونٹ ہوتی ہے. ایک کانسیپٹ دیٹ آئی نیڈ ٹو کلیریفائی از پروفٹ ورسز کیش فلو. دیکھیں, in capital budgeting we are concerned with the cash flows. The stream of benefits is normally expressed in cash flow rather than accounting profit. Accounting profit, I mean اس میں بہت سی نان کیش آئٹمس یا ڈیپریسیشنس وغیرہ آ جاتی ہیں, whereas کیش فلو جو ہے وہ ایک ابیلٹی ہوتی ہے کمپنی کی کہ وہ اپنے کتنا کیش جو ہے وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے یا آپریشن سے کتنا جنریٹ کر لیتی ہے. سو اس میں جو ریلیونٹ ہمارا جو ٹول ہوگا وہ کیش فلو ہوگا, ہم پروفٹس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. اب ہمارے پاس ایویلیویٹنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں, کس طرح ہم ایک اپرچونٹی کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. دیر آر ڈفرینٹ میتھڈس. آپ اگر ایک سلائیڈ دیکھیں تو یہاں پہ ایویلیویٹنگ ٹیکنیکس آپ کو دی گئی ہیں. دا فرسٹ ون از نیٹ پریزنٹ ویلیو اور DCF. Then we have internal rate of return or IRR. Then we have payback period, discounted payback period method, accounting rate of return, and the last one is profitability index. These are the 6 evaluating techniques that we shall undertake in this capital budgeting module. Today we shall cover, or we shall try to cover, net present value or discounted cash flow methods. دیکھیے, اب سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں, دا نیٹ پریزنٹ ویلیو کانسیپٹ اور NPV. وی ڈڈ کور پریزنٹ ویلیو کانسیپٹ ان آر ارلیئر لیکچرز. نیٹ پریزنٹ ویلیو از say a bit advanced than present value concept. زیادہ کانسیپٹ تو پریزنٹ ویلیو کا ہی ہے, لیکن نیٹ کا جو ہے کانسیپٹ, لیٹس کلیئر دیٹ. واٹ از meant by net in net present value. دیکھیں, جب کیش فلو جو ہے, جب بینیفٹ which is arising from the intended project is uneven, you have different cash flow at the end of each year. So ایک تو ہم اس کو اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کرتے ہیں, پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور once we have worked out the present values of all the future cash flow, then we deduct that from the initial investment. So total present value of cash flows ہے, اس میں سے initial investment is deducted to reach at a net present value. Let's clear this concept with the help of an example. The example is on your screen. آپ یہ دیکھیں کہ an investment in an asset of rupees 40,000 today returns 10,000 after first year, 13, 14 and 15,000 after second to fourth year respectively. If the prevailing interest is 6%, what is the net present value of the cash flow? دیکھیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ آ رہی ہیں کیش فلوز, ٹھیک ہے. دیر از نو ایشو, وی کین ڈسکاؤنٹ دیز کیش فلو using the discount factor of 6% like we did in the present value. This is the same thing, right? جو کہ ایڈیشنل اس میں نیٹ کا کانسیپٹ ہے. آئیے اس دیکھتے ہیں سولوشن کو کہ ہم نے اسی طرح اس کو جس طرح پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کرتے تھے وہی ٹیبل جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ ہے کہ ہم نے ایئر ناٹ میں 40,000 تھا کیش فلو جو نیگیٹو میں دیا گیا آپ کو, اینڈ دا فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر, چونکہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 40,000 کو, سو دیٹس وائی یہ فیوچر ویلیو انویسٹمنٹ فیکٹر ہے. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر دیٹ وی کین ڈو اٹ ود دا ہیلپ آف PVDF, your present value discount factor. In that case we have to multiply the cash flow with the discount factor. This is one and the same thing, and you can use
any method which you feel comfortable with. So in the first year we have 10,000 of cash flow, اور اس کی present value we worked out by dividing it by 1.06, which is the interest factor for year 1. So we have the present value of 9,433, and the rest of the present values been worked out in the same fashion. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پریزنٹ ویلیو کا کالم ہے، اس کا جو باٹم پہ ٹوٹل آ رہا ہے دیٹ از 4640.52، وچ از کہ ہم نے جو پریزنٹ ویلیوز آئی کیش فلو کی، جو 9,433، 11,565، 11,754، 11,885، we add up all these four figures and we subtracted 40,000 from this to reach at 4,640, and this 4,640 is the net present value. I mean, this 4,600 is the amount of value that will be added by the company if it undertakes to acquire that particular asset. Net present value جو ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، دیکھیں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پیریڈ ناٹ میں، جس کو ہم زیرو سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کو کیش فلوز مل رہی ہیں وہ اوور دا لائف آف دا پروجیکٹ مل رہی ہیں. سو اگین دا ٹائم ویلیو آف منی. So that's why we have discounted all the four cash flows with the respective interest factor or discount factor. اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ پروجیکٹ دیٹ از ورتھ آف انڈرٹیکنگ. اف دا ڈیسیشن رول کیا ہے، ایکسیپٹینس کرائٹیرین کیا ہے یہاں پہ، when the net present value is positive, the project can be undertaken, because undertaking that project will add value to the company. تو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کا کانسیپٹ ہے. اس میں جو ایڈیشن ہے پریزنٹ ویلیو سے وہ یہی ہے کہ ہم نیٹ آف کر دیتے ہیں پریزنٹ ویلیو آف فیوچر کیش فلوز اور انیشیل انویسٹمنٹ، نیٹ آف کر دیتے ہیں اینڈ وی ریچ ایٹ نیٹ ویلیو which will be added if we undertake that particular project. تو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو یا ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو اس کو بولتے ہیں. اب جس طرح کے نیٹ پریزنٹ ویلیو کا کانسیپٹ آپ کے سامنے، لیکن ابھی بھی کوئی ایک ایگزامپل کرنے سے پہلے لیٹس سی کہ کون کون سی جو ویلیوز ہیں وی شیل کنسیڈر ان ویلیویشن، and the other set which will be not considered or which are non-relevant to the project. دیکھیں ڈفرینٹ کاسٹ جو ہیں وہ ہمیں ایک سناریو میں ملیں گی. فار ایگزامپل انیشیل انویسٹمنٹ لیول آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ ایک اگر پروجیکٹ جو ہے انڈرٹیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیپٹل کاسٹ کیا ہوگی یا فرنٹ کاسٹ کیا ہوگی. دین there is also concept or there is also an amount for working capital requirement. جب آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں جب تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ورکنگ کیپٹل کی بھی ضرورت پڑے گی، اور ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کا بھی ایک لیول دیا گیا ہوتا ہے. دس ول بی ریکوائرڈ ان ایئر 1 اور ایئر 2 اور ایٹ ڈفرینٹ phases in the project life. Normally ورکنگ کیپٹل کے ساتھ ایک جو ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے فنامنا جو ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے کہ the working capital will be recovered at the end of the project. یہاں پہ سیناریو یہ ہوگا کہ ایک آؤٹ فلو آ رہا ہے آپ کے پاس انیشیل ایئرس میں، ارلی ایئرس میں آف دا پروجیکٹ فار ورکنگ کیپٹل آؤٹ فلو ہے، اور وہ سیم آؤٹ فلو جو ہے دیٹ بیکمس inflow at the end of the project life. اب
ایویلیویشن میں بھی یہی چیز ہم دیکھیں گے کہ پروجیکٹ کی ایک لائف ہے 4 ایئرس 5 ایئرس 10 ایئرس, اور اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیورنگ دیٹ پرٹیکولر ایج آف دا اور دا ڈیوریشن آف دا پروجیکٹ کیا کاسٹ ہوگی اینڈ واٹ ول بی دا اسٹریم آف بینیفٹس. تو ورکنگ کیپٹل جو ہے یہ ارلی ایئرس میں آؤٹ فلو ہوگا اور لیٹ ایئرس میں اور ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ لائف اس کو ان فلو کے طور پہ لکھا جائے گا. دیٹ ول, جب ہم کیش فلو کی بات کر رہے ہیں تو پھر ذہن میں آنا چاہیے کہ جب ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ ہم ریکور کریں گے تو دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز ان فلو. اب ایک اور کانسیپٹ جو انیشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے دیٹ از ریزیڈوئل ویلیو اور سالویج ویلیو. اوکے, پلانٹ اور این ایسٹ ہیز اے یوزفل اکنامک لائف say 5 years or 10 years. After that we normally dispose of that particular piece of equipment. جب ہم ڈسپوز آف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ دیٹ پرٹیکولر ڈسپوزل ول فیچ ایکس تھاؤزینڈ اور ایکس 100,000 روپیز, جو کہ اگین ان فلو ہے, بٹ دیٹ ان فلو از ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ لائف. یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ ٹائم کا بہت زیادہ خاص خیال رکھیں. ٹائمنگ از دا سے ایسنس آف دس کیپٹل بجٹنگ پروسیس. کہ کون سی کیش فلو کس وقت پر انکر ہو رہی ہے. وی ہیو ٹو ڈسکاؤنٹ دیٹ کیش فلو اکارڈنگ ٹو دا ٹائم. ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک 6th ایئر میں انکر کر رہی ہے تو اس کو ڈسکاؤنٹ جو فیکٹر ہوگا یا اس کا انٹرسٹ فیکٹر ہوگا وہ انٹرسٹ ریٹ کا وہ 6th ایئر کا جو ہوگا وہ ہم یوز کریں گے. اگر 3rd ایئر میں انکر ہو رہی ہے تو 3rd ایئر کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر استعمال ہوگا پرٹیکولر انٹرسٹ ریٹ پہ. تو سالویج ویلیو جو ہے وہ نارملی اٹ از ٹریٹڈ ایز ان فلو ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ لائف. سالویج ویلیو ہوگی یا ریزیڈول ویلیو ہوگی, کو اسکریپ ویلیو بھی بولتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف پروجیکٹ لائف ہمارے پاس 2 ان فلوز آئیں گی جو کہ بیسیکلی ارلی آؤٹ فلوز کا ایک پارٹ ہوتی ہیں. جس طرح کے سے ورکنگ کیپٹل کو ہم نے دیکھا, اور یہ انیشیل انویسٹمنٹ جو تھی پلانٹ کی جو کاسٹ تھی اس کا ایک آپ کو ان فلو مل گیا ان ٹرم آف سالویج ویلیو ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ لائف. اس کے بعد ہم ریلیونٹ کاسٹ اور نان ریلیونٹ کاسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح کہ ابھی ہم نے کور کیا کہ اپرچونٹی کاسٹ تھی. اپرچونٹی کاسٹ کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے نارملی سرکمسٹانسز اس طرح کہ آپ کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو ریچ ایٹ دا ڈالر ویلیو آف اپرچونٹی کاسٹ, اور اس کو آپ کرتے کیا ہیں کہ اپنے بینیفٹس میں سے ریڈیوس کر دیتے ہیں, نیٹ بینیفٹ پہ آ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو علیحدہ ورکنگ کرنی پڑتی ہے. کمیٹڈ کاسٹ ہوتی ہیں, سنک کاسٹ ہوتی ہیں, ان کو تو ویسی سائڈ لائن کر دیتے ہیں. وی ڈونٹ کنسیڈر دیم, وی ڈونٹ treat them while we are evaluating project. 2 چیزیں اس کانٹیکسٹ میں اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک ڈیپریسیشن ہے اور ٹیکس ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپریسیشن از آلسو اے نان ریلیونٹ کاسٹ. وی ڈونٹ کنسیڈر ڈیپریسیشن, لیکن ایک وجہ سے ہمیں ڈیپریسیشن کو کنسیڈر کرنا پڑتا. دیکھیں, دس ادر ریزن بینگ دا ٹیکسیشن. ایک کمپنی جو ہے وٹ ایور اٹ ارنس, دیز ارننگس آر سبجیکٹ ٹو ٹیکسیشن.
کمپنیز جو ارن کریں گی اس پہ ٹیکس لگے گا, اینڈ دیٹ لیوی آف ٹیکس ریڈیوسز دا فیوچر بینیفٹ. آپ کی جو فیوچر کیش فلو ہے جو آپ نے ایسٹیمیٹ کی ہے اوور دا لائف آف دا پروجیکٹ از ریڈیوسڈ بائی دا اماؤنٹ آف ٹیکس. لیکن یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ پروفٹس پہ لگایا جاتا ہے, وہ کیش فلوز پہ نہیں ہوتا. ٹیکس جو ہے وہ پروفٹ پہ لگایا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ وی سبٹریکٹ دا ڈیپریسیشن ایکسپینس فرام دا کیش فلوز in order to reach at the profit, and from that profit we work out the tax. جب ہم ٹیکس ورک آؤٹ کر لیتے ہیں, ٹیکس کا ایک جو آؤٹ فلو ہے وہ ہم جب ڈٹرمن کر لیتے ہیں تو دیٹ پرٹیکولر ایکسپینس, ٹیکس ایکسپینس از ڈیڈکٹیڈ فرام دا اوریجنل کیش فلو to reach at net benefit. Again, this is very important. دیکھیں, we don't consider depreciation. اپنی کیلکولیشنس میں ڈیپریسیشن کو کنسیڈر نہیں کرتے پروجیکٹ ایویلویشن میں, بٹ ٹو ورک آؤٹ دا ٹیکس وی ہیو ٹو کنسیڈر دا ڈیپریسیشن, کہ ہم ڈیپریسیشن کو کنسیڈر کر کے پروفٹ تک پہنچیں گے اور ٹیکس کیلکولیٹ کر کے جو ٹیکس آئے گا اس سے ہم اپنا جو فیوچر اسٹریم آف بینیفٹس ہے اس کو ریڈیوس کر دیں گے. بیکاز ٹیکس برڈن از سبسٹینشیل, ٹھیک ہے نا. ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ 40% تک بھی ہیں, یعنی کہ 40% بینیفٹ جو ہے وہ ٹیکسز کی نظر ہو جاتا ہے. سو دیٹس وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر ٹیکسز وائل وی آر ایویلویٹنگ پروجیکٹ. اور ڈیپریسیشن کے کانٹیکسٹ میں ایک چیز اور کہ ہم کیپٹل بجٹنگ میں جو میتھڈ استعمال کریں گے ڈیپریسیشن کا, فار دا سیک آف سمپلسٹی اینڈ فار دا سیک آف سیونگ دا ٹائم, ہم اسٹریٹ لائن بیسز جو ہے اس کو کنسیڈر کریں گے اپنی ایگزامپلس میں. I'm sure کہ آپ کو اس کے بارے میں آپ نے اپنی ارلیئر اسٹڈیز میں ڈیپریسیشن میتھڈس کور کیے ہوں گے. تو اسٹریٹ لائن از پریٹی اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ان کیلکولیشنس. اس کے بعد انفلیشن کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. ریکال یور میموری کہ ہم نے وی کورڈ نامینل ریٹس اینڈ ریئل انٹرسٹ ریٹس in our previous lectures. تو انفلیشن جو ہے that erodes your purchasing power. اس لیے آپ جو ریٹ آف ریٹرن جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ انفلیشن پریمیم جو ہے وہ بھی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب فیوچر کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو انفلیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کریں گے اپنی پروجیکٹ ایویلیویشن میں. اب لاسٹ پوائنٹ جو کہ جن چیزوں کا کہ وی ٹیک کیئر وائل وی آر ایویلیویٹنگ پروجیکٹ از ڈسکاؤنٹ ریٹ. ہم کس ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ اپنی کیش فلوز کو ڈٹرمن کریں گے, پریزنٹ ویلیو آف دا کیش فلوز. دس از ویری امپورٹنٹ. نارملی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اپنی کاسٹ آف کیپٹل یا وہ پرسائزلی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہوتا ہے اس پہ اپنے پروجیکٹس کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل, اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. آج کے لیے میں یہاں پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں. جو ہم نے آج انیشیلس یا بیسکس جو ہیں وہ کیپٹل بجٹنگ کے دیکھے ہیں کہ ہم نے کون سی چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے اور کون سی چیزوں کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے, ہم نہیں کنسیڈر کریں گے. تو
Next time we shall start from weighted average cost of capital and we'll see how we can work out weighted average. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے آپ کے ساتھ اور ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کو دیکھیں گے. اللہ حافظ.